اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو پہچان لیتے تو ایسی زندگی ہماری نہ ہوتی جیسی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وراء الورا ذات ہے، اس کی شان جو آج تک پہچانی گئی، اس کو آج تک جتنا سمجھا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سید الکونین فخر الرسول امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام نے جتنا اللہ کو پہچانا ہے، اس کی شان کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ شان و اس سے بھی وراء الورا ہے۔ جن صفات کو ہم نے سمجھا ہے، ہمارا سمجھنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بڑے بڑے عارف، بڑے بڑے جو اس کے مقربین ہیں، تصوف میں مقرب اعلیٰ درجہ ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں، مقربین جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوں گے، مقربین اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ کچھ اصحاب الیمین ہوں گے، وہ بھی جنتی ہوں گے، دائیں طرف ہوں گے۔ اصحاب الشمال ہوں گے، بائیں طرف وہ جہنمی ہوں گے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے جو اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کی خاص رحمت ان پر نازل ہو رہی ہوگی، وہ مقربین ہیں۔ جتنا مقربین نے اللہ کی صفات کو جانا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اپنی ان صفات سے جو ہم نے سمجھی ہیں کہیں بالا ہے، کہیں اوپر ہے، وہ وراء الورا ہے، وراء الورا ذات ہے۔ جن کو تھوڑی سی معرفت حاصل ہو گئی ہے نا، جن کو تھوڑی سی معرفت اللہ کی حاصل ہو گئی ہے، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اور جو پہچانتے نہیں، ان کی زندگیاں ڈھور ڈنگر جیسی ہیں، ڈھور ڈنگر جیسی۔ میں ایک وہ مثال سنایا کرتا ہوں معرفت کی کہ ایک ریسٹورنٹ میں ایک ٹیبل پر 3 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ان میں سے انسپیکٹر تھا اور ایک ان میں ملزم تھا، اور ایک تیسرا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس ملزم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ انسپیکٹر ہے، میری تلاش میں ہے، اور اس انسپیکٹر کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ملزم ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو تیسرا شخص تھا یہ اس کو بھی جانتا تھا، انسپیکٹر کو بھی، اور اس ملزم کو بھی پہچانتا تھا۔ یہ درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یہ درمیان میں۔ اب بڑے مزے سے کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی، انسپیکٹر بھی، یہ بھی۔ اس نے چپکے سے اس ملزم کے کان میں کہہ دیا کہ یہ انسپیکٹر ہے، تیری تلاش میں ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو نوالا ہاتھ میں تھا وہ منہ تک نہیں گیا ہوگا، اور جو منہ میں تھا وہ نگلا نہیں گیا ہوگا، اور دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں یہاں سے پسینہ اس کو آ گیا، میں یہاں سے کیسے اٹھوں، کیسے جاؤں، اس کو پتہ نہ چلے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو وہ بڑے آرام سے کھانا کھا رہا تھا، 1 منٹ کے اندر کیا ہوا؟ 1 منٹ پہلے وہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور 1 منٹ کے بعد اب اس کو پہچان گیا۔ یہ ہے معرفت۔
ابھی تو ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، مرضی سے اٹھے صبح کو، اللہ کا منادی بلا رہا ہے اور یہ پڑا سو رہا ہے، غفلت کی نیند نہیں اٹھتا، نفس کی اور شیطان کی مان کے چلتا ہے۔ جب جی چاہا اٹھا اور آپ جیسے جی چاہا واش روم گیا، ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، سوچیں دماغ میں طرح طرح کی گندی گندی سوچیں لے کر پھر رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر سامنے نظر آتی ہے کہ اب تو اس قبر میں جانا ہے، جنازے دیکھتا ہے، روز لوگوں کو مرتا دیکھتا ہے، لیکن اس نے زندگی ساری گزاری اپنی خواہش نفس کی پیروی میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی غشاوۃ وجعل علی بصرہ غشاوۃ۔ اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا، اور علم ہونے کے باوجود اس کے کانوں پر مہر ہو گئی، اس کے دل پر مہر ہو گئی، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں، اور بات سن کر یہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا نہیں، اور دل میں اس کی مخلوقات کو دیکھ کر غور کر کے اس کی معرفت کو حاصل کرتا نہیں، یہ گمراہ ہو گیا باوجود علم کے، اس لیے کہ اس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ دیکھتا ہے، جنازے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن عبرت نہیں پکڑتا، سنتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا، خیالات آتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نا ایک فرشتہ لگایا ہے اور ایک شیطان لگایا ہے۔ فرشتہ انسان کو خیر کی تلقین کرتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ضمیر، وہ ایک فرشتہ ہے، وہ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے انسان کو، حق کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور ایک شیطان لگا ہوا ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ تم میں سے اکثروں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا، تمہیں سمجھایا نہیں کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن پردے پڑ گئے، خواہش نفس کو الہ بنا لیا، تو معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے زندگی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کو صبح کو جگانا نہیں پڑتا، جاگو نماز کا وقت ہو گیا، خود جاگتا ہے، اور کبھی آنکھ نہ کھلی تو پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کا حکم پورا نہیں کیا، معافی مانگتا ہے۔ اور جس کے دل میں معرفت نہیں، وہ لاپرواہ ہے۔ اچھا، اس کو صبح کے وقت نوجوانوں کو اس کے دوست کرکٹ کے لیے بلائیں نا، تو یہ فجر میں بڑی جلدی جاگا ہوا ہوتا ہے، تو جاگے گا، نماز پڑھے گا اور نکل جائے گا کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ کوئی اور کام پڑ جائے اس کو ضرور اٹھے گا۔ نماز کے لیے، اللہ کے دربار میں آنے کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ کیا چیز ہے
یہ بات ہے اصل سوچنے کی۔ میں اصل میں یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، سب کو، مرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے۔ اللہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکتی ہے؟ یہ بات اصل ہے۔ دو باتیں ہیں، دو باتیں کرتا ہوں، کہتے لمبی بات نہیں کرتا۔ ان کو آپ دو نسخے سمجھ لیں۔ اگر ہم نے یہ دو باتیں اپنے پلے باندھ لی، ہم نے دل کے کانوں سے سنی اور دل کے کاغذ پہ لکھ لی، تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ دو باتیں کرتا ہوں، دو باتیں بس۔ نمبر ایک تو میں نے کر دی بات کہ ہم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، ہم نے اللہ کو پہچاننا نہیں۔ اگر ہم پہچان لیتے تو ہمارے یہ رویے نہ ہوتے جو ہیں۔ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کی حقوق اللہ کے اعتبار سے نافرمانی کرتے اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی حقوق العباد کے معاملے میں نافرمانی کرتے۔ اگر ہم اس کو پہچان لیتے کہ وہ ذات، اچھا پہچاننے میں بھی آگے نا طرح تفصیل ہے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک پہچان تو یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اچھا وہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بندہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تب بھی انسان اس کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا۔ یہ پہلے والے سے اعلیٰ درجہ ہے، محبوب کو ناراض نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ صحابہ کرام کے اندر تھی بات۔ وہ ایک صحابی تھے نا، وہ شام کی جنگ میں گرفتار ہو گئے، روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ایک خوبصورت باندی کے ذمے لگایا کہ اس کو ورغلا، شراب لے کر جاتی تھی اور خنزیر کا گوشت لے کر جاتی تھی اور بن ٹھن کر جاتی تھی اس کے پاس۔ وہ نہ شراب کی طرف دیکھتے تھے، نہ اس کھانے کی طرف دیکھتے تھے، نہ اس لڑکی کی طرف دیکھتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، کچھ کھایا پیا نہیں، نہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی متاثر ہوئی۔ صحابہ کرام متاثر ہونے والے نہیں تھے، وہ متاثر کرنے والے تھے۔ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ متاثر کرتا ہے۔ ہم جو آج یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، ان کے لباس سے متاثر ہیں، ان کے رہن سہن سے متاثر ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں، سنت لباس چھوڑ دیتے ہیں، ان کا لباس پہن لیتے ہیں۔ توبہ توبہ، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کو متاثر کرنا تھا اپنے اللہ کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ۔ ہم نے محبت کی جو اندر گرمائش ہوتی ہے اس کو ہم نے اس کے ذریعے سے ان کو ہم نے متاثر کرنا تھا، وہ اندر ہے نہیں تو خود متاثر ہو گئے۔ تو صحابہ کر وہ صحابی جو تھے کئی دن گزر گئے اور متاثر انہوں نے کیا ہونا تھا، یہ باندی متاثر ہو گئی، کہنے لگی عجیب کس مٹی سے بنا ہوا یہ شخص ہے، میری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا انسان ہے۔
دین اسلام دین فطرت ہے، عورت کے اندر حیا اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ جب وہ ایسے شخص کو دیکھتی ہے کہ یہ میری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، وہ ضرور متاثر ہوتی ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اس کے اندر حیا ہے، میری عزت اس سے محفوظ ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس نے پوچھ لیا کہ میں اتنے دن سے کوشش میں لگی ہوئی ہوں، آپ نہ وہ پیتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں، نہ میری طرف دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ ایک جواب تو یہ دیا جا سکتا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، میں نے اگر یہ کیا تو اللہ میری پکڑ کر لے گا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ جواب دیا جا سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ عاشق، دیوانہ، محبت والا بندہ، مجھے اپنے محبوب سے حیا آتی ہے۔ کیا کہے گا میرا محبوب؟ میرا محبوب ناراض ہو جائے گا۔ اس کی کمی ہے ہمارے اندر۔ یہ تو تھی خاص بات، دو باتیں مجھے کرنی ہیں۔ یہ تو تھی ایک خاص بات، جب عشق اور محبت ہمارے دل میں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں گے اور منکرات سے ہم بچیں گے۔ یہ صوفیہ کے ہاں اس کا مقام ہے، صوفیہ اس کی محنت کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اس لیے کہ محبت والے گمراہ نہیں ہوتے، عاشق گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن عظیم الشان دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو میں اللہ تمہیں نکال باہر کروں گا، تمہاری جگہ میں ایسی قوم کو لے آؤں گا۔ کیسی قوم کو؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ جو عاشق ہوتا ہے کسی کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے؟ جو کسی کی ملامت کی پرواہ کرے وہ عاشق ہی نہیں ہے، وہ جھوٹا عاشق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عاشقوں کو لے آئیں گے، ہم عاشقوں کو لے آئیں گے، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کریں گے، میرے حکموں پہ چلیں گے، میرے نبی کی سنتوں پہ ایسے چلیں گے کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ صحابی تھے نا، وہ تھے صحابہ کرام عاشق تھے۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے، ساتھ والے نے کون نہیں ماری کہ یہ دوسرے ملک کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو ایسا سے کہا تھا، انہوں نے زور سے کہا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر۔ یہ عاشقوں کا انداز ہوتا ہے، یہ عاشقوں کا، وہ عشق ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جائز کے چکر میں کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میز کرسی پر کھانا کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، شروع ہو گئے، دسترخوان کو چھوڑ دی۔ کھلی ڈلی شلوار پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، شلوار قمیض سنت، کرتا نیچا نصف پنڈلی تک، موٹی پنڈلی تک کرتا پہننا سفید مستحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ رنگین بھی پہن سکتے ہیں، لیڈیز کلر نہ ہو، پہن سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، لیکن سنت کے مطابق سلا ہوا ہو۔ اکابر کا لباس مسنون ہوتا ہے، جائز کے چکر میں سنت کو چھوڑ دی۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، شادی بیاہوں کے اندر جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں،
جائز ہے جی، چلو جائز ہے تو لگے شروع ہو جاؤ. برات کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی بات نہیں جی، 10 50 100 بندے چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اس کوئی بات نہیں، نے سنتوں کو چھڑوا دیا. تقوی سے گریں گے تو فتوے پہ آئیں گے، فتوے سے گریں گے تو گمراہی میں جائیں گے. تو دو باتیں میں نے کرنی ہیں. ایک، عمل تب کریں گے جب ہم عاشق ہوں گے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. نمبر 2، عمومی بات ہے یہ، اب عمومی بات کر رہا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ دین پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دین میں دنیا کی کامیابی نہیں سمجھتے، صرف آخرت کی سمجھتے ہیں. تبلیغ والے اعلان کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دونوں جہانوں کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے نا، یہ اعلان کرتے ہیں نا. دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. دنیا کی کامیابی نہیں سمجھتے، آخرت کی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں دیتا ہوں پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے ہاں نا گھڑی نہ یہاں لگی ہوئی، نہ یہاں لگی ہوئی، نہ یہاں لگی ہوئی، پیچھے لگی ہوئی. اس لیے نا آپ ٹائم آپ ہی دیکھیں، میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن مجھے جب میں خود تھک جاتا ہوں نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا. میرا اندازہ بڑا مشہور ہے. وہ ایک دن ہماری ادھر دکاندار ہے تو وہ کچھ توڑ رہا ہوتا ہے نا، دور سے توڑ رہا ہوتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں، حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتے، اس کے ڈیجٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، میں اسے کہتا ہوں یہ تو نے زیادہ ڈال دیا اس کے اندر، یہ اس میں تھوڑا سا کم ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا ایک دن کہ آپ کا اندازہ بڑا، میں تو حیران ہوتا ہوں آپ کے اندازے پہ. ایک دن لائٹ نہیں تھی تو اس کا وہ بیلنس نہیں چل رہا تھا، تو اس نے دال دینی تھی کسی کو، تو اس نے ڈالی دال، اور مجھے کہ میں کھڑا ہوا تھا، مجھے کہتا کہ یہ ذرا پکڑ کے بتانا ایک پاؤ ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہ پاؤ ہے. میں کسی دکان سے دوسری دکان سے سودا لے کر آیا نا، تو مجھے اس پہ شک ہوا کہ یہ اس میں نا کچھ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ایک پاؤ سے. میں نے آ کے اس کو تلوایا، میں نے کہا کہ یہ نا یہ دیکھیں یہ مجھے نا تھوڑا سا کم لگ رہا ہے. اس نے تولا نا تو اس نے کہا کہ یہ 25 گرام کم ہے. تو یہ تو خیر میں نے آپ کو بیچ میں لطیفہ سنا دیا. ٹائم میرا خیال آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں. اللہ اکبر. دونوں جہانوں کی کامیابی. اب میں یہ دوسری بات کر کے نا بات ختم کرتا ہوں، زیادہ لمبی بات بھی مناسب نہیں ہوتی، تھک گئے ہوں گے آپ حضرات بھی. اب تو یہ دور ہے ڈیجیٹل دور. کہتے ہیں جی ٹک ٹاک اور شارٹ کلپ، 1 منٹ کے اندر اندر بس آپ سن لیں جو سننا ہے، لمبی تقریریں نہ سنیں. مزاج ایسے بنا دی. یہ تو پتہ لگے گا جب ملک الموت آئے گا نا، لگے گا پتہ کہ کتنا ٹائم ضائع کیا. اور وہ خوش ہوں گے جنہوں نے گھنٹوں مسجد کے اندر گزارے، وہ خوشی کا منظر دیکھیں گے. دین پر عمل نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ دین پر عمل کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا تو اپنی مرضی سے جیسی مرضی گزارو. دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہم نے. حالانکہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے. گو کہ دنیا کا عذاب اصل عذاب نہیں ہے، وہ اس عذاب کا سایہ ہے. اور ایمان والوں کے اوپر تکلیف آئے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہوں کی وجہ سے آئے تو وہ عذاب ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں. اگر ان کی بھی سزا اللہ دے تو کوئی بچ نہیں سکتا. قوم نوح کے اوپر عذاب کیسا آیا تھا؟ دنیا میں آیا تھا. کس بات پر؟ نافرمانی کرنے پہ. آگے چلیے، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، اس دنیا میں آیا تھا کہ نہیں؟
کس بات پر؟ نافرمانی کرنے پر۔ قوم لوط پر عذاب آیا، اس زمین کو اٹھا کر اوپر لے گئے، پھر پٹک کے مارا، پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ اس دنیا میں ہی آیا تھا نا، کس بات پر؟ نافرمانی کرنے پر۔ بنی اسرائیل کے اوپر دشمن مسلط کیا، 2 مرتبہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے، ہم تمہارے اوپر 2 دفعہ دشمنوں کو مسلط کریں گے، جو تمہیں گھروں سے نکال دے گا، تمہاری گھروں کے اندر گھس جائے گا، تمہیں غلام بنائے گا اور تمہیں قتل کرے گا۔ کئی مرتبہ ہوا، لیکن 2 بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور ان کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بندر بنایا، ایک قوم کو، بنی اسرائیل کی اس قوم کو بندر بنایا، کس وجہ سے؟ اس دنیا میں بنایا نا، نافرمانی اور سرکشی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے تبلیغ والے جو اعلان کرتے ہیں نا، اس کو غور سے سنا کریں، دل کے کانوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، پورے دین پہ چلنے میں رکھی ہے، پورے دین پہ چلنے میں۔ دین پہ چلنے میں کمی کریں گے، نقصان ہوگا، عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی۔ تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں نا، پریشانیاں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میں ان سے توبہ کر رہا ہوں، سب سے پہلا کام۔ ہر بندہ پریشان ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کے چہرے پر اطمینان ہے، ہر بندہ پریشان۔ اور یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ایک بندہ جو مستقل پریشان رہتا ہو نا، تو سمجھ لو کہ ایک ایسا گناہ کر رہا ہے جس سے توبہ نہیں کر رہا، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ خود سمجھ لے کہ وہ خود پتہ ہوتا ہے کہ کون سا گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، کیسے چھوٹے گا وہ گناہ؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، تبلیغ میں وقت لگائے، موبائل گھر چھوڑ کر جائے، پرہیز بھی تو پورا کرے نا، پرہیز کرنا نہیں، آرام کیسے آئے گا؟ بات زیادہ لمبی ہو گئی، 2 باتیں میں نے کی ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے اعلیٰ نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لیں، اور محبت پیدا ہوگی محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے۔ یہ شعائیں ہیں جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہیں۔ محبت والوں کے پاس بیٹھو گے محبت آئے گی، اور دنیا کی محبت والوں کے پاس بیٹھو گے تو دنیا کی محبت آئے گی۔ مسجدوں کے ماحول کے اندر آنے سے، تبلیغ میں وقت لگانے سے، کثرت سے اللہ 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 کرنے سے اللہ کی محبت آئے گی۔ کوئی شخص یہ چاہے نا کہ کسی فلاں کی محبت، اس کا نام جپنے سے، تسبیح کرنے سے اس کی محبت میرے دل میں آ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر ہم اس کا نام لیں گے نا اور اس کا نام جپیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کے اوپر نور ڈالے گا۔ اللہ کا ذکر کریں کثرت سے، تبلیغ میں وقت لگائیں، وہاں بھی محبت کا ماحول ہوتا ہے، محنت کا ماحول ہوتا ہے، مسجد کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کے اثرات آتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سنتوں کی محبت عطا فرمائے۔ سنتوں سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی زیارت کا وظیفہ بتا دیں، بڑے وظیفے کیے، درود شریف لاکھوں دفعہ پڑھا ہے، زیارت نہیں ہوتی حضرت صاحب۔ میں نے کبھی کسی کو وظیفہ نہیں بتایا زیارت کا، ایک وظیفہ بتاتا ہوں میں سب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ محبت کریں، آپ علیہ السلام کی سنت کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بالکل اس وقت میں ترغیب کے لیے سنا دوں بات، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کا ذکر کرو، لیکن بعض باتوں کو ذرا چھپانا بھی پڑتا ہے، چھپانا بھی چاہیے بھی۔
بیچ میں بات آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، 15 سال میری عمر ہوگی، 16 سال FSC فرسٹ ایئر میں گیا ہوں گا۔ ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ چکوال جانا، حضرت کی خدمت میں سنت کا شوق پیدا ہو گیا۔ گھر کا ماحول نہیں تھا، امامہ بھی باندھ لیا، کرتا بھی سفید سلوا لیا نیچے، اور ایک سنت معلوم کر کے شمائل ترمذی میں پڑھ کے بزرگوں سے سیکھ کے عمل کرنے کی کوشش کر دی۔ اب باری آئی جوتی کی کہ جوتی بھی جو ہے سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب میں اس میں شروع، کسی نے بتایا کہ سکھر میں بزرگ ہیں، انہوں نے صرف بنوائی تھی جوتی نالین شریفین کی نقل میں نے جھنگ سے سکھر کا سفر کیا ٹرین پہ، اور پوچھتا میں ان بزرگوں کے گھر پہنچ گیا۔ حضرت بیمار تھے، ان کے صاحبزادے سے ہوئی ملاقات، میں نے ان سے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت نے جوتی بنوائی تھی چمڑے کی نالین شریفین کی نقل میں اس کی زیارت کرنے آیا۔ اور صاحبزادے نے مجھے کہا کہ ہاں ابا جی نے بنوائی تھی لیکن نہ وہ پہنی نہیں، انہوں نے سر پہ رکھی ادب سے، پھر ان اوپر کہیں رکھ دی، وہ پتہ نہیں اب کہاں ہے۔ ان کو ترس نہ آیا کہ یہ نوجوان جھنگ سے سفر کر کے اتنا لمبا آیا ہے، انہوں نے مجھے کوئی نہ دکھائی، مجھے بتا دیا کہ وہ ذات السعید رسالہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، درود شریف کے فضائل لکھے میں اس کے آخری صفحے پہ اس کا نقشہ ہے نالین شریفین کا، وہ دیکھ لیں۔ میں واپس آ گیا، ہمیں رسالہ کا، میں وہاں سے واپس چلا، بھاولپور رکا، بھاولپور میں میرے چچا تھے، ان کے ہاں قیام کیا۔ بھاولپور سے میں نے ذات السعید رسالہ خریدا، اس میں نے نالین شریفین کا نقشہ دیکھا۔ اس رات مجھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرائی۔ سنتوں سے محبت کرنی نہیں، وظیفے کر کر کے زیارت کروانی ہے۔ دیکھیے سنتوں سے جو محبت کرتا ہے، سنتوں پہ جو عمل کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، یہ بندہ جنتی ہے۔ خواب میں زیارت ہو نہ ہو، ابھی موت آئے گی نا، پھر حقیقت میں زیارت کر لینا، حقیقت میں کر لینا۔ اور یہ ہمارا دور وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1445 سال بعد کا دور ہے، ہمارے بارے میں فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو یہ چاہیں گے کہ میں اپنے جان مال ہر چیز کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جھلک ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ وہ محبت والے لوگ ہوں گے، ثم توبہ، ان کے لیے مبارکباد ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے۔ موت آئے گی، قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ جیسے ابھی سوئے تھے، کر بھاگ کے جا کے حوض کوثر پہ دیدار کر لینا، کروا دیں گے اللہ۔ کس کو؟ جس نے دنیا میں آپ علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کی ہوگی، اس پہ عمل کیا ہوگا، اس کو اللہ زیارت کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبت اور آپ کی طلب کی وجہ سے کوئی اتنی باتیں ہو گئی، ورنہ کہاں، مجھے تو بیان نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔